وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف معين. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو دین اور ایمان کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بتائے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 3 حصوں میں گزروایا۔ ایک حصہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو پیدائش سے لے کر 40 سال تک ہے، وہ مکہ مکرمہ میں گزرا، اور ایک حصہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے کہ جب قرآن کا نزول ہونے لگا اور اللہ کی طرف سے وحی آنے لگی، اس وقت سے لے کر، یعنی یوں کہیں کہ نبوت کا باضابطہ جب اعلان ہوا، اس وقت سے لے کر 13 سال مزید 53 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ 55 سے لے کے 40 سال تک آقا کا ایک تعارف تھا اور ایک پہچان تھی کہ ان سے اچھا مکہ میں کوئی اور نہیں ہے، نہ محمد سے سچا کوئی اور ہے، نہ محمد سے اچھا کوئی اور ہے، نہ ان سے زیادہ ایماندار کوئی اور ہے۔ بڑے بڑے پرانے اور عمر کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھنے آتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کرانے آتے، یہاں تک کہ اگر کبھی گواہی کی نوبت آتی تو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سچا یقین کر کے گواہی کے لیے لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے
تھا 40 سال تک کوئی ایک بندہ پورے مکہ مکرمہ میں ایک بندہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف نہیں تھا، اور ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا سکتا ہو۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لوگوں کو بتایا اور صفا کی پہاڑی پہ آقا کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، مکے والوں میری بات سنو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سارے مکے کے لوگ محمد آواز دے رہے چلے آئے، کہا یا بتائیے محمد کیا بات ہے؟ سارا مکہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ مکے والوں ذرا یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے تمہارا دشمن تم پہ حملہ کرنے کو تیار ہے تو میری بات پہ یقین کرو گے؟ کہنے لگے، اے محمد آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آج تک آپ کی بات پہ ہم نے یقین کیا، آج ہم آپ کی بات پہ یقین کیوں نہیں کریں گے؟ آپ بتائیے، اگر واقعی کوئی لشکر کھڑا ہے ہم اس کے مقابلے کی تیاری کریں، تلواریں لے کر کے آئیں، نیزے لے کر کے آئیں، بھالے بلم لے کر کے آئیں، لاٹھی ڈنڈے لے کر کے آئیں، اپنے جوانوں کو تیار کر کے آئیں، آپ کہیے تو صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکے والوں، دیکھو میں نے تمہارا امتحان لیا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میری بات پہ یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ سنو، یہ لشکر کی بات تو میں نے امتحان کے لیے کہی، مگر میں تمہیں بہت بڑی کامیابی کا راستہ بتاتا ہوں، اور ایک بات میری کان کھول کے سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے مکے والو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو، وہی ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، مانگنے کے لائق وہی ہے، سجدے کے لائق وہی ہے، وہی ہے تمہارا مالک، وہی ہے تمہارا خالق، وہی ہے تمہارا رازق، وہی ہے تمہیں پیدا کرنے والا، وہی تمہیں موت دے گا۔ ساری دنیا اس نے بنائی ہے، آسمانوں کا مالک وہ ہے، زمینوں کا مالک وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے، سورج کا مالک وہ ہے، ایک ایک ذرہ اسی کا محتاج ہے۔ اے مکے والوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم میری بات مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہاں بھی کامیاب اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آقا نے یہ پیغام سنایا، اور جیسے یہ پیغام سنایا تو ابھی یہ مکہ والے 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ آپ سچی بات کہتے ہیں، اب اچانک سے اپنی گھر سے ابو لہب کھڑا ہوا اور کہنے لگا، محمد الہذا جمعتنا، کہ اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا، اس واسطے کہ ہمیں تمہیں یہ باتیں سناؤ۔ اے محمد، اور نعوذ باللہ آقا کو گندی گندی باتیں کہی جس کو ایک امتی ادنا درجے کا بھی اپنی زبان سے دہرانے کی جسارت نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں برا بھلا کہا اور بھیڑ چھٹ گئی، بچ گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور یہ ابو لہب بھی اپنے گھر پہنچا۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں، اور وہ یہ کہ آپ کی پرسنالٹی کو لوگ کتنا ہی لائک کیوں نہ کرتے ہوں، آپ کی پرسنل لائف کو لوگ کتنا ہی پسند کیوں نہ کرتے ہوں، آپ کی ذاتی اور آپ کی اپنی چیزوں کو لوگ کتنا ہی پسند کیوں نہ کرتے ہوں، لوگ ہم سے یہ کیوں نہ کہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، آپ کا انداز بہت اچھا ہے، میل ملاپ بہت اچھا ہے، اور تو ایسے نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بات تو جب ہے جب ہمارے نبی کے بارے میں بھی اس کا یہی گمان ہو، قرآن کے بارے میں بھی یہی گمان ہو، اللہ کے بارے میں بھی یہی گمان ہو، نبی کے رحمانہ کے بارے میں یہ گمان ہو، صحابہ کے بارے میں بھی یہ گمان ہو، اور وہ یہ کہتا ہو، ہاں تمہارے اندر تو یہ کمی ہے، مگر جو اسلام تم قبول کر چکے ہو اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں تم میں تو یہ کمی ہے، مگر جس نبی کو تم مانتے ہو اس محمد میں کوئی کمی نہیں ہے۔
تم میں تو یہ کمی ہے، مگر جس قرآن کو تم پڑھتے ہو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، سمجھو کہ وہ سچا ہے، ورنہ کہنے والا اپنی بات میں سچا نہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، یہ زمانہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہم دھوکے کی زندگی جیتے ہیں۔ کوئی ہم سے آگے جھوٹے کو کہہ دے، فلاں جگہ تو تمہاری اس بات کی لوگوں نے بڑی تعریف کی، فلاں جگہ تو تم نے یہ کام کیا، لوگوں نے بڑا اچھا سمجھا، تم نے یہ کیا، اسی میں لوگ میاں مٹھو بن جاتے ہیں۔ اچھا اب یہ تو دیکھو کہ وہ تمہارے دین کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی کے بارے میں اس کا خیال کیا ہے، قرآن کے بارے میں خیال کیا ہے۔ ہماری اچھائی تو ایک مدت تک ہے، مشکل سے 40 50 60 70 80 برس، لیکن اصل اچھائی تو اسلام میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، نبی کی غلامی میں ہے۔ جب بات کرو گے اللہ کی اور لوگ چھٹنا شروع ہو جائیں، یہیں پر تو لوگوں کی حقیقت پتہ چلتی ہے۔ یوں تو کسی کو کسی سے کیا پریشانی ہے، 40 سال تک میرے آپ کے نبی سے کسی کو کوئی پریشانی ہوئی، میرے نبی سے کسی کی مخالفت ہوئی، میرے نبی کو کسی نے کچھ کہا، لیکن جب بات اللہ کے قرآن کی آئی، جب بات اللہ کے ایک ہونے کی آئی، جب بات اللہ پر ایک ماننے کی آئی، جب بات ایک اللہ کی عبادت کی آئی، اپنے ہی گھر میں دشمن کھڑے ہو گئے۔ عزیزو، صحیح چھان پٹک اور صحیح معنی میں انسان کی پہچان ہی جب ہوتی ہے جب اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا جائے۔ آج مسلمان بہت بڑی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے لوگ ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں تو ہم اچھے ہیں۔ ایو کتنے لوگ وہ ہیں جن سے ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، جن سے ہمارے فیملی کے تعلقات ہیں، جن سے ہماری بازار کی سلام دعا ہے، جن سے ہماری کھیتوں کی سلام دعا ہے، اور وہ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم ان کے گھر بھی جاتے ہیں، وہ ہمارے گھر بھی آتے ہیں، ہم سے تو ان کا تعلق ہے، مگر ہمارے نبی سے ان کا کیا تعلق ہے، ہمارے اللہ سے ان کا کیا تعلق ہے؟ جب حقیقت میں دیکھو کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھڑکاؤ باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سے مل رہے ہوتے ہیں تو اچھے سے مل رہے ہوتے ہیں۔ یہیں پر تو سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان نے اپنی آنکھوں میں لوہے کا چشمہ لگا دیا اور اسے یہ نظر نہیں آتا میری زندگی میری نہیں ہے، میری زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت، اور میں نہیں ہوں، میں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم نہیں ہیں، ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس دنیا میں رب نے دیا، یہ ہاتھ رب نے دیے، پیر رب نے دیے، آنکھ ناک کان رب نے دی، کوئی بھی ایک آنکھ کے پلک کا بال بھی میرے آپ کا اپنا کمایا ہوا ہو تو کوئی بتائے، ایک ناخن کی کرچ بھی اس نے خریدی ہو تو بتائے، اللہ کی دی ہوئی یہ ساری نعمتیں، اور بندہ اپنی سمجھے بیٹھا ہے، یہ کلمہ، یہ قرآن، یہ دین، یہ اسلام، یہ نماز، یہ روزہ، یہ اللہ کے نبی کی غلامی کی پہچان، یہ صرف اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں عطا کی ہے۔ ایمان والا تبھی تک کامیاب ہے جب تک وہ یہ یقین کر بیٹھے میں اللہ کا غلام اور نبی کا سچا امتی بن کے جینا چاہتا ہوں۔ دیکھو چلو، جب تم نبی کے سچے امتی بن کے چلنا چاہو گے تبھی تو لوگ تم سے دور ہوں گے، جب تک تم نبی کے سچے امتی بن کے آگے نہیں بڑھو گے سارا زمانہ تمہارا بن کے آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ آج نئی بات نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، امتحان آیا صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلا امتحان، یہ حالات سے جوڑ کر اس لیے میں اپنے بیان کو شروع کر رہا ہوں۔ یہاں بڑی تعداد میں میرے نوجوان پیارے بھائی بیٹھے ہیں، غور کرو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری جوانی ہے اور جیسے چاہے گزار لیں، ہمارا مال ہے جیسے چاہے خرچ کر لیں، اور یہ ہم ہیں جیسے چاہے اپنے رات و دن کو بسر کر لیں۔ میرے عزیزو یاد رکھو، قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں پہ امتحان آئے گا، الگ الگ انداز میں آئے گا۔ حلوے والی جنت، آسان جنت، یوں سو کے جنت اللہ کے
صحابہ کرام شہادت کا جام نوش نہ کرتے، اور اگر یوں جنت آسان مل رہی ہوگی تو آج ہی کے دور میں فلسطین کا پورا ایک ملک اپنی جانوں کو اللہ کے حضور پیش نہ کر رہا ہوتا، ایک اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے پوری کی پوری قوم سوا نہ ہو رہی ہوتی۔ یارو جنت کے طلبگار اگر ہو، امتحان کے راستے سے مجھے اور آپ کو بھی گزرنا پڑے گا۔ ایک مسلمان پوری دنیا میں نہیں ملے گا جس پر اللہ امتحان نہیں ڈالے گا، یہ الگ بات ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، میں امتحان تمہاری حیثیت کے مطابق ڈالوں گا، تمہاری حیثیت سے زیادہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امتحان آیا، ابو لہب گھر گیا، ابو لہب کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹوں کو، اور جا کے اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا بیٹوں میرے ہی ہو؟ کہا اس میں کوئی شک ہے؟ کہا اگر میرے ہو تو یہ محمد کی بیٹیوں کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ آج اس نے ہمارے صدیوں پرانے مذہب کو چھوڑنے کے لیے کہا اور ہماری بے عزتی کی ہے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے کھڑے ہوئے اور آقا کی دونوں پیاری بچیوں کو لیا اور آج دروازے پہ آ کے یوں دھکا دیا۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے سینے سے بچیوں کو لگایا اور ایک لفظ یہ نہیں کہا اے بات سنو، میں نے تمہارے ساتھ اپنی بچیوں کو بھی آیا تھا، تمہارے باپ کے کہنے سے تم میری بچیوں کا گھر کیوں اجاڑتے ہو؟ بلکہ نبی نے ان کو گلے لگایا اور کہا بیٹیوں جس اللہ کی خاطر تمہارے شوہروں نے تمہیں بے گھر کیا ہے وہ اللہ ان سے بہتر تمہیں شوہر عطا فرمائے گا۔ اور یہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو داماد دیے، ایک کا نام علی مرتضی، ایک کا نام عثمان ذی النورین اور ایک کا نام مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، 3 داماد اور تینوں کے تینوں دنیا میں سب سے نمایاں داماد۔ لگتا ہے ہمیں کہ قربانی آئی ہے جانے کیا ہوگا، امتحان آیا ہے جانے کیا ہوگا، مگر یاد رکھو جو تھوڑے دن امتحان پہ ٹک جاتے ہیں اللہ ان کے قدموں میں لا کے کامیابی کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ انہیں کو سرخرو فرماتا ہے اور انہیں کے مقدر میں رب تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیاروں یہی زندگی نبی کی آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وقت آیا جب صحابہ کرام اس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بننے لگے کہ ایک صحابی کے لیے تو بازار تھا، مکہ مکرمہ میں انگارے جلائے گئے، انہیں دہکایا گیا اور جب وہ پورے لال اور سرخ ہو گئے تو ان کا بستر لگایا گیا، باضابطہ بستر۔ وہ گدوں میں سونے والوں، بڑے بڑے آرام کے بستروں میں سونے والوں، یہ وہ صحابی ایک قدم کی دھول کے برابر بھی ساری دنیا کے مسلمان ایک صحابی کے ادنیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کے صحابی کا مقام یہ ہے ساری دنیا ایک طرف ہو اور نبی کے صحابی ایک طرف ہو پھر بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ بستر کائے کا لگ رہا ہے؟ یہ بستر کون سے گدے ہیں؟ یہ ڈلپ کے ہیں؟ یہ کون سی کمپنی کے بستر ہیں؟ میرے پیاروں یہ بستر ہے آج انگاروں کا، یہ شولوں کا بستر ہے، یہ کوئلوں کا بستر ہے۔ انہیں پکڑ کے لایا جاتا ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو، اور ایک بندہ ایک ہاتھ پکڑتا ہے، ایک بندہ دوسرا ہاتھ، ایک بندہ تیسرا، ایک بندہ چوتھا پیر پکڑتا ہے، دونوں ہاتھ دونوں پیر پکڑ کے اور انہیں انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ انگارے کھال کو جلا دیتے ہیں۔ مکے کے کافر کہتے ہیں خباب دیکھو ابھی مرے نہیں ہو، ابھی زندہ ہو، ایک بار کہہ دو محمد کو ہم نے چھوڑ دیا اور اپنے پرانے مذہب پہ باقی آ گئے۔ پیارے بھائیو، حضرت خباب کی زبان سے یہ نکلا تم نادان ہو، تم یہ سمجھتے ہو میں اس آگ میں جلنے سے ڈر کر محمد کے دین کو چھوڑ دوں گا؟ میں اس آگ سے جو اس سے کئی گنا زیادہ بھیانک آگ ہے جہنم کی آگ، اس میں جلنے سے بہتر ہے اس میں جل جاؤں۔ یہاں تک کہ کھائی جل گئی، کمر کا گوشت جل گیا، ہڈیوں کی رطوبت آنے لگی اور اس رطوبت سے وہ آگ کے
انگارے بجھ گئے، مگر حضرت خباب کی زبان سے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں نکلا کہ میں نے محمد کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی بے ہوشی کے عالم میں گھر لے جایا گیا اور علاج ہوا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے خباب تو اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ پوچھے گا کیا لایا ہے خباب، تو اپنی کمر اکھاڑ کے دکھا دے گا اللہ اپنی کمر کا سارا گوشت تیرے نام پہ جلا کے آیا ہوں، اور یقیناً اللہ تیرے اوپر اسی پر رحم فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اس طرح ہوئی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جو اللہ کے بڑے پیارے، بڑے محبوب، بڑے لاڈلے اور نبی کے بڑے چہیتے تھے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں یہ کہنے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، جانے کیا ہو گیا، کن مصیبتوں نے ہمیں گھیرا ہے، مصیبتیں ہیں کہ ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میرے عزیزوں، ہم پہ ان مصیبتوں کی جھلک بھی نہیں ہے جو صحابہ پہ اور آج فلسطین کے مسلمانوں پر۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سورت کو نازل فرمایا جب صحابہ پہ یہ حالات میں کسی کے گردن میں پٹا باندھ کے گھوڑے کی ٹانگ میں باندھ دیا، وہ کھچیڑ رہے گلیوں میں، ہاتھ پیر پھٹ رہے ہیں، سر پھٹ رہا ہے، کسی کو اونٹ کی ٹانگ میں باندھ دیا اور اس کے دونوں پیر باندھ دیے اور اونٹ کو ریگستان میں دوڑا دیا، کسی کو صف میں چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا جا رہا ہے، اور کسی کے ساتھ یہ ہے کہ گھر میں بند کر کے پورا گھر اس پہ کوڑے برسا رہا ہے، مگر ایک بھی صحابی وہ نہیں تھا جس نے نبی سے یہ کہا ہو یا رسول اللہ آپ کی بات مان کے تو آفت میں آ گئے، آپ کی بات مان کے تو مصیبت میں آ گئے، آپ کی بات مان کے تو ہماری جان کے لالے پڑ گئے۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا، سب یہی کہتے تھے آقا جو راستہ آپ نے اللہ کا دکھایا مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر اللہ کے اس دین کو اپنی جو سے الگ نہیں ہونے دیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ٹکے ٹکے دوسروں کو الزام دیتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی بات سے وہ ہوا۔ میرے عزیزو، یہ الزام نہ دو، اللہ نے مجھے آپ کو آج بھی بہت بڑی نعمت والی زندگی دے رکھی ہے، بہت سکون کی زندگی دے رکھی ہے۔ یہی حالات مکے میں چل رہے تھے کہ ایک سورت نازل ہوئی صحابہ کو تسلی دینے کے لیے، اور یوں کہا گیا وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم، یہ گواہ ہے زمانہ، کیوں کھائی اللہ نے قسم زمانے کی؟ غور کریے، قرآن کی یہ سورت ہے والعصر جو ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہوتی ہے 20ویں پارے میں، اس کا معنی ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ عزیزو، اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے، ان صحابہ سے کہہ کر قیامت تک پریشانی میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اے وہ لوگوں جو یہ سمجھتے ہو وقت کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہمیشہ ایک سبق رہے گا، قسم ہے اس زمانے کی، یہ زمانہ گواہ ہے، کبھی بھی حالات ایک سے کسی پہ نہیں رہے۔ آج بادشاہ ہے کوئی، کل کا فقیر بن سکتا ہے، آج کا کوئی فقیر ہو کل کا بادشاہ ہو سکتا ہے، آج کا کوئی فاتح اٹھانے والا ہو کل اس کے گھروں میں دسترخوان پہ بڑے شاندار کھانے سج سکتے ہیں، آج کوئی چھپر میں رہنے والا ہو کل کوٹھیاں مل سکتی ہیں۔ گزرے ہوئے کل کے بادشاہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں، سبق لو، آج ان کی نسلوں کا کسی کو پتہ نہیں۔ یہ زمانہ گواہ ہے، حالات کبھی بھی کسی پہ یکساں نہیں رہتے۔ اللہ صحابہ سے کہہ رہا ہے اور صحابہ کے واسطے سے ہم سے آپ سے کہہ رہا ہے اے میرے ماننے والوں، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نبی کا گن گانے والوں، نبی
اللہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے حالات ہمیشہ یکساں. یہ سب اللہ سبق دلا رہا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے لوگوں، کبھی حالات یکساں نہیں رہتے. اپنے حالات سے اتنے پریشان نہ ہو. پریشان ہو تو اس بات سے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہو. تم اللہ کے سچے ہو یا نہیں ہو. تم اللہ کے ساتھ وفادار ہو یا نہیں ہو. تم نبی کے ساتھ ایماندار ہو یا نہیں ہو. پریشانی اس بات سے رکھو، اس بات سے مت رکھو کہ زمانہ کب بدلے گا. وہ لوگ یہ کہتے تھے ہم ہیں، ہمارے سوا کوئی نہ ہوگا، ان کے بھی نام و نشان مٹ گئے. اگر باقی ہے جس دن سے اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے، 1450 سال گزر گئے، پوری دنیا سے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ساری دنیا سے ایک سیکنڈ کے لیے کلمے کو مٹا دیا گیا. رہے گا باقی نام تو اللہ کا رہے گا، یہ کلمہ رہے گا، یہ ہمیشہ رہے گا. اور جب یہ کلمہ ختم ہوگا تو زمانہ ختم. یہ کلمے کا پڑھنے والا اگر ختم ہوگا تو کوئی نہ رہے گا. میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں قرآن میں ان صحابہ کے واسطے سے پیار بھرے انداز میں بتا رہا ہے کہ تمہارا کام ہے سبق لینا زمانے سے اور وقت سے. وقت کی قیمت جانو، زمانے کی قیمت جانو. اللہ نے تمہیں جو وقت دیا ہے وہ وقت اللہ نے ابو لہب کو بھی دیا تھا، ابو جہل کو بھی دیا تھا، عتبہ کو بھی دیا تھا، اور آج کے فرعونوں اور نمرودوں کو بھی دیا. وہ سمجھدار لوگ ہیں جو اپنے وقت کو اللہ کی غلامی میں کامیاب بناتے ہیں، اور وہ لوگ نادان ہیں جو وقت کے فرعونوں کے ڈر سے اپنے وقت کو ان کے حوالے کر کے اپنی بربادی کا اپنے آپ تمغہ لے لیتے ہیں. اے لوگوں، جو وقت اللہ نے تمہیں دیا اس وقت کی قدر کریو. زمانہ کل گواہی دے گا، برے سے برے حالات میں بھی تم کھڑے رہو گے. ہو سکتا ہے بدلا ہوا زمانہ تم نہ دیکھو مگر تمہاری اولادیں ضرور دیکھیں گی. ہو سکتا ہے تمہارا وقت امتحان میں گزرے مگر تمہاری اولادیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی. تم اپنے آپ کے وقت کو کامیاب بناؤ. یہ ہے والعصر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورج کا ذکر کیا، والشمس وضحاها، چاند کا ذکر کیا، والقمر اذا تلاها، ستاروں کا ذکر کیا، والنجم اذا هوى. ان تین ہی چیزوں سے تو دن اور رات کا وقت ہو رہا ہے. سورج نکلے گا تو دن، چھپے گی تو چھپے گا تو رات. چاند نکلے گا تو روشنی، اور چاند چھپ گیا تو صبح. ستارے جگمگانے لگے تو رات، اور چھپ گئے تو دن. انہی سے تو ٹائم ٹیبل بن کے آتا ہے. اللہ نے قرآن میں تینوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا سورج بھی میرا غلام، چاند بھی میرا غلام، ستارے بھی میرے غلام. جو میں نے ان سے کہا ہے دیکھو ان کی فرما برداری، یہ اپنے نکلنے اور پڑھنے میں ایک سیکنڈ کو بھی برباد نہیں ہے. جو ٹائم میں نے طے کر دیا ان کے نکلنے کا، یہ اپنے ٹائم سے آگے چلیں گے. ساری دنیا کی طاقت بھی اگر چاہے سورج چھپنے کے ٹائم کو آگے پیچھے کر نہیں سکتی. چاند نکلنے کے 1 گھنٹے کو آگے پیچھے کر نہیں سکتی. آسٹریلیا میں رات اور دن کو بڑا کیا جا سکتا ہے، وہ گھنٹوں کے اعتبار سے ہوں گے اپنے اعتبار سے، مگر رات کی اندھیری کو کوئی نہیں بڑھا سکتا. دن کے اجالے کو رات میں کوئی کھینچ نہیں سکتا. یہ تو اللہ ہے جس کی غلامی میں یہ چل رہے ہیں. اللہ کہتا ہے ان سے سبق لو. دیکھو یہ کس طرح میری فرما برداری کر رہے ہیں. میں جب کہوں گا جب نکلے گا، جب کہوں گا چھپ جائے گا، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا قیامت کے قریب. یہ سورج جو پورب سے نکلتا ہے ایک دن یہ پچھم سے بھی نکلے گا، اور میرے سوا پچھم سے اسے کوئی نکال نہیں سکتا. اور جس دن یہ پچھم سے نکلے گا اس دن سے توبہ کے دروازے بندوں کے لیے بند ہو جائیں گے. میرے بھائیوں،
وقت کو اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، وقت کی قیمت ہم نے جانی کا، وقت ہمارا گزر جا رہا ہے، یہ زمانہ جو ہماری زندگی میں آیا، یہ زمانہ تو کل قیامت میں گواہی دے گا میرے پیاروں۔ یہ میرے جوان بھائیوں، اللہ نے جو وقت تمہیں دیا ہے، اس وقت کی قدر اگر تم نہیں کرو گے، وقت کسی کا وفادار نہیں، تم سو کر کے گزارو گے دن گزرے گا، جاگ کے رات گزارو گے رات گزرے گی، کوئی رات تمہارے لیے پھر نہیں جائے گی، کوئی دن تمہارے لیے پلٹ کر نہیں آئے گا۔ جو دن تمہاری زندگی میں چلا گیا، قیامت تک تم چاہو یہ دن واپس لے آؤ، واپس نہیں آئے گا۔ تمہاری زندگی سے دن بھی کٹ رہے ہیں، راتیں بھی کھس رہی ہیں، اور تم اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہو۔ سوچ کے دیکھو، ایک بار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس اللہ نے جو دی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مال جس کے لیے دیوانے ہو، جس کے لیے آپس کے جھگڑے پیدا کر چکے ہو، جس کے لیے گھروں میں دیواریں لگ گئی، یہ مال جس کے لیے لوگوں نے اپنا نہ چھوڑا، یہ مال جس کے لیے لوگوں نے دلوں میں گنجائشیں ختم کر لی، یہ مال سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ نہیں بھائیو، مال آج اگر گم جائے کل پھر کمایا جا سکتا ہے۔ مال ایسی چیز نہیں ہے ایک بار گمنے کے بعد دوبارہ ہاتھ نہ آئے۔ پھر کیا ہے قیمتی چیز دنیا میں؟ وہ سب سے قیمتی سرمایہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کلمے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ کے قرآن کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اللہ نے دی ہے یہ وقت ہے۔ وقت، اس وقت کی جو لوگ قدر نہیں کرتے ان کا وقت خود بخود گزر جاتا ہے۔ خاص طور پر جوانی میں جو لوگ اپنے وقت کی قدر نہ کریں اور اپنے وقت کو یوں ہی گزار دیں، ان کے وقت کی کوئی پلاننگ نہ ہو، ان کے وقت کا کوئی شیڈیول نہ ہو، ان کے وقت کی کوئی ترتیب نہ ہو، ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو، ان کے دن کب اور کیسے گزرے گا، کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک وہ کیا کریں گے، جن کے پاس یہ نظام اور یہ سسٹم نہ ہو وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو سو کے کب اٹھنا ہے، سو گئے رات کو 2 بجے 12 بجے 3 بجے 4 بجے نیند آئے موبائل دیکھتے دیکھتے، اور جب بھی آنکھ کھلے گی کھل جائے گی، ماں باپ کرے اٹھ جاؤ ناشتہ کر لو، جن کا ناشتہ دشمن قوم کے کھانے کے وقت میں ہوتا ہو، جس وقت میں تمہارے دشمن جاگ کر تمہیں برباد کرنے کی تیاری کرتے ہو، اس وقت میں تم محوے خواب ہو اور چادر تانے سو رہے ہو۔ بھائیو، کسی نے کیا خوب کہا تھا، سوئی بھی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ جس کو جاگنے کا سبب دیا گیا، جس پر فرض کیا گیا کہ تجھے صبح اٹھنا ہے اور 4 رکعت نماز اللہ کے حضور پڑھ کر اپنی صبح کا آغاز کرنا ہے، جس سے کہا گیا تھا بیدار رہنا، تم سو نہ جانا، وہ تو سو گئے، اور جو ہمیشہ سے سوئے ہوئے تھے وہ جاگ اٹھے، اور جاگنے والا ہی منزل کو پہنچتا ہے، سونے والے کا سفر کبھی پورا نہیں ہوتا۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، جس کو کہا گیا کہ صبح اٹھنا، جس کو کہا گیا صبح اٹھ کے رب سے مانگنا دن کی کامیابی، جس کو بتایا گیا کہ تیری زندگی یہ ہے، یہ اس طرح، آج وہ اپنی زندگی کو بھلا بیٹھا۔ میرے عزیزوں، بڑے دل سے اور بڑے درد سے کہتا ہوں، اپنے وقت کی قدر کر لیں، ورنہ یہ وقت ہمیں اور آپ کو وہاں لے جا کے ڈال دے گا جہاں ہماری 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ناکام نہیں کرتا، جو محنت کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو غفلت اتنا چست رکھتے تھے قوم کو کہ اگر حضرت عمر کے سامنے سے کوئی آدمی آرام سے گزرتا، جیسے آج کل بڑے موج میں چلتے نہیں ہمارے جوان پٹک کے، یہ
جیسے کوئی کوٹل ہو وزن ہو، حضرت عمر کے سامنے اگر کوئی آہستہ آہستہ چلتا تھا ایک کوڑا مارتے تھے اور کہتے تو جوان ہے، اتنی آہستہ چل رہا ہے، کیا کرے گا جوانی میں وہ؟ جب ابھی اتنی آہستہ آہستہ چلا، تیز چل، اگر جوان ہے تو منزل کو پار کر، ایک کوڑا کھینچ کے دیتے تھے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں مدینہ میں جوانوں نے آہستہ چلنا ہی بھولا دیا تھا اپنے آپ۔ میرے عزیزوں، اپنے ٹائم کو سیٹ کرو، صبح اٹھیں گے، اپنے گھر میں یہ کام کریں گے، قرآن پڑھیں گے، جاب میں جائیں گے، دکان پہ جائیں گے، ٹائم سیٹ ہو۔ اچانک اور بائی چانس اگر کسی کو کوئی ضرورت آ جائے الگ بات ہے، مگر اللہ کے لیے ایسا تو نہ کرو کہ تم صبح اٹھ رہے ہو، سب سے پہلا وہ کام جو تمہارے ہاتھ سے وجود میں آتا ہے، سچ مانو جو میں کہہ رہا ہوں، یہی ہو رہا ہے۔ اٹھو گے، دعا پڑھنا بھول گئے اٹھنے کی، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کھولو گے اور دیکھو گے واٹس ایپ پہ کوئی میسج کیا ہے۔ سب سے پہلا کام، یہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ہو سچائی ہے یہ۔ وہ جو دعا بتائی گئی تھی کہ اٹھو جب آنکھ کھلے تو یہ کہنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں جس نے مجھے نیند والی موت سے زندگی عطا فرما دی اور اللہ تیری طرف لوٹ کے آنا ہے، یہ دعا بتائی گئی تھی، مگر دعا بھلا دی۔ اچھا ادھر نماز کا ٹائم ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، کم سے کم 15-20 منٹ اس میں لگائیں گے۔ اللہ کے حضور اگر اٹھ کے فوراً وضو کر لیا ہوتا، استنجے سے فارغ ہو گئے اور چل لیے ہوتے نماز کے لیے، اور موبائل کو ایک طرف رکھ دیا ہوتا یہ کہہ کر اگر میں مر جاؤں گا تو بھی تو اسے کوئی اور دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، اگر میں قبر میں جاؤں گا تب بھی تو اسے کوئی اور دیکھے گا، لے پہلے اپنے قبر کی تیاری کر لو، بعد میں تجھے دیکھ لوں گا۔ اور سچ یہ ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں نا کہ لوگوں کی نظروں میں ہمارے واٹس ایپ پہ میسج جو آ رہے ہیں وہ اتنے اہم ہیں، حقیقت میں ایسا ہے کچھ نہیں۔ لوگوں نے براڈ کاسٹ گروپ بنا رکھے، ایک ہی میسج ڈالا 250 آدمیوں کو بھیج دیا۔ لوگوں نے یوں ہی لمبے لمبے گروپ بنا رکھے، کمیونٹی گروپ، ایک ویڈیو 6 مہینے پرانی آئی، اٹھا کے انہوں نے اچھا بغیر تحقیق کرے اٹھا کے وائرل کر دیا، آگے ہو گئے۔ اب آپ نے دیکھا 6 مہینے پرانی، آپ نے سوچا آج ہی آئیے، آپ نے بھی اٹھا کے آگے بڑھا دی۔ یہ تماشا موبائل کے ذریعے میری آپ کی زندگیوں سے ہو رہا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت والا ایسے عام میسج راتوں کو نہیں کرتا، اگر اتنا ہی کوئی ضروری کام ہوتا تو فون کرتا، وہ اتنا ہی کوئی ضروری کام ہوتا آپ کے گھر پہ کسی اور سے بات کر کے پیغام پہنچواتا۔ یہ سب سے بڑا بربادی کا ذریعہ بن چکا ہے ہمارے پاس۔ چلاؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بالکل چلاؤ، لیکن کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی سسٹم تو ہوگا، کوئی ٹائم تو ہوگا چلانے کا۔ اب رات کو آئے، گھر میں گھسے، ماں باپ بیٹھے انتظار میں، بیٹا آئے گا، کالج سے آئے گا، ڈیوٹی سے آئے گا، دکان سے آئے گا، کھیت سے آئے گا۔ یہ آیا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بائک چلا کے یا کار کھڑی کر کے، بالکل یقین کرنا یہ ہو رہا ہے، شاید میں اور آپ بھی ایسا کر رہے ہوں، داخل ہوتے ہوئے بھی ماں باپ بیٹھے مگر وہ یہی کرتا جا رہا ہے، یا اس نے یوٹیوب پہ کوئی شارٹس لگا دی یا کوئی ویڈیو ہے، ماں باپ گھر میں دن بھر کے انتظار میں، بیوی بچے انتظار میں، اور یہ آیا لاؤ یہ کھانا لاؤ، یہاں تک حد ہو گئی کہ کھانے کی ٹیبل پہ بھی اس نے یوٹیوب کھولا، ویڈیو لگائی، ادھر ویڈیو چل رہی ہے، ادھر کھانا چل رہا ہے۔ یہ تو رونے کی بات ہے، تڑپ جانے کی بات ہے۔ جوانوں بتائے تم سے کہا گیا، نبی نے کہا تم سے، وعدہ کیا تم سے، میرے جوانوں جو بھی اپنے ماں باپ کو محبت سے ایک مرتبہ صرف دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے بیچ میں، کہا یا رسول اللہ اگر کئی مرتبہ دیکھیں تو؟ آقا نے کہا جتنی مرتبہ دیکھے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ گھر جاتے ہوئے تیرا جذبہ یہ تو ختم ہو گیا کہ آج جاؤں گا، پہلے حج کروں گا، تیرا تو ہر روز اللہ کے نبی نے گھر میں بتا دیا، کل کتنی بار حج کا ثواب چاہتا ہے،
اور حج کا ثواب لے لے، مگر اس موبائل کی زندگی نے برباد کر دیا۔ بھئی کام کتنا کام ہوگا، کسی کا حساب ہوگا، کسی کو بل بھیجنا ہوگا، کسی کو پڑھنا ہوگا، مگر یہ واہیات شورٹس، اچھا شورٹس تم دیکھ رہے ہو، کما ہو رہا ہے جو بنا رہا ہے، تمہیں کیا ملا؟ بربادی وقت کے علاوہ وہ وقت جو اللہ نے بغیر مانگے تمہیں دیا۔ سوچو اللہ نے تمہیں پیروں پہ چلایا، ہاتھوں پہ تمہیں ہاتھ تمہارے کھڑے کیے، آنکھوں سے اندھا نہیں بنایا، اور سب سے بڑی بات میرے رب نے مجھے تمہیں ہسپتالوں کے وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالا، کومے میں نہیں ڈالا، اللہ نے مجھے اور آپ کو جیلوں میں نہیں ڈالا، اللہ نے آپ کو اور مجھے فلسطینی بھائیوں کی طرح سرنگوں میں نہیں ڈالا۔ اگر ہم اس امتحان میں ہوتے تو موبائل کی اوقات بھی بھول جاتے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے وقت کی قدر کرو، اپنی راتوں کو اللہ کے سامنے رو رو کے گزارو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اور میرے سامنے بھی وہ حالات ہوں کہ کچھ بچ نہ سکو۔ اور دیکھو اللہ حالات ڈالے گا تو راستے دو ہوں گے، یا تو ایمان چھوڑ دو یا آؤ میدان میں۔ اگر اللہ ڈال دے گا تو کون روک لے گا حالات سے؟ قبل اس کے کہ میرے آپ کے سامنے وہ حالات ہوں، اپنے وقت کا ایک شیڈیول بنائیے۔ روزانہ میرا جوان اللہ کے قرآن سے دل لگا لے، خدا کے قرآن کو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو پڑھ لو، ماں باپ کی خدمت تو کر لو۔ روزانہ یہ دیکھو کہ جس اللہ نے یہ جوانی دی ہے، 24 گھنٹے کا روز حساب کر کے دیکھ میرے جوان کہ تو نے اس 24 گھنٹے میں اس اللہ کو کیا دیا، اس اللہ کے لیے تو نے کیا کیا جس نے تیرے حلق میں ایک زبان دی جس سے تو ماں کو ماں، باپ کو باپ، اللہ کو اللہ کہہ پا رہا ہے، ورنہ گوگے بھی تو اسی دنیا میں جیتے ہیں۔ اس اللہ کو تو نے کتنا وقت دیا جس اللہ نے تجھے کان دیے اور جن کانوں سے تو اذان اور اپنوں کی آواز سنتا ہے، ورنہ بہرے بھی تو اسی دنیا میں جیتے ہیں۔ میرے جوان، میرے پیارے، غور کر اپنی زندگی پہ، تو اس دنیا کا بندہ نہیں ہے تو دنیا کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے تجھے اپنے نبی کے دین کے لیے بھیجا تاکہ تو نبی کا دین کا ہیرو بن، نبی کے دین کو اونچا کرنے والا بن۔ اے میرے جوانوں، اتنا سا اپنا حساب لگا لو کہ تمہیں دیکھ کر کبھی کسی اسلام کے نہ ماننے والے نے یہ کہا ہے کہ کاش میں بھی تم جیسا مسلمان ہوتا۔ بس یہ میرا جملہ دل میں لکھ لینا، ہر میرا جوان یہ یاد کر لے میرے جملے کو، اب مجھے ایسا بن کے مرنا ہے کہ کم سے کم میرے مرنے سے پہلے کوئی ایک غیر اسلام والا یہ کہہ دے کہ کاش میں بھی تم جیسا مسلمان ہو جاؤں، یا میرے بچے بھی تم جیسے مسلمان ہو جائیں۔ ہیں ایسے لوگ جن کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، بس اتنی سی نیت کر لو اور پھر دیکھو ایسا بننے کے لیے کیا کرنا ہے، ایسا بننے کے لیے کیا جذبہ رکھنا ہے۔ دیکھو ہم بھی تو اسی دور میں ہیں جس دور میں وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے کھڑے، ان کے جذبے کیا ہیں، کیا ہیں ان کی امنگیں؟ ننے ننے بچے، ایک 10 سال کا بچہ، اس کے دل میں بھی تو جذبے ہوں گے، وہ بھی تو جینا چاہتا ہوگا، اس کے بھی تو دل میں ارمان ہوں گے۔ اس کا گھر جب گرا اور بم اس کے گھر میں کوئی اوپر آیا، اکیلا بچا لیکن زخمی تھا، 3 دن کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا۔ تینوں دن وہ یہی پکارتا رہا، اللہ تیرا شکریہ، تیرا سارا وہ کچھ جو تو نے دنیا میں مجھے دیا، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرا گھر بار، اللہ تو نے سب قبول کر لیا، تیرا شکریہ۔ وہ بچہ ایک بار بھی اپنے گھر کو اور ماں باپ کو یاد کر کے رویا نہیں تھا۔ جب جذبے یہ ہوں کہ ہم کچھ بن کے دنیا میں دکھائیں گے، ہماری زندگی سچائی کا نمونہ ہوگی، ہماری زندگی 5 وقت کی نمازوں کے ارد گرد ہوگی، جو بھی کام کریں گے ہر روز اپنے کام سے پہلے نمازوں کا شیڈیول بنائیں گے۔ ظہر کہاں پڑھنی ہے یہ نہیں جہاں مل جائے، کہاں پڑھنی ہے، عصر کہاں پڑھنی ہے، مغرب کہاں پڑھنی ہے، عشاء کہاں پڑھنی
عصر تک کیا کرنا ہے، عصر سے مغرب تک کیا کریں گے، مغرب سے عشاء تک کیا کریں گے آپ، یہ مومن کا شیڈیول ہے، بس اللہ کا بنا کے دیا ہوا، کچھ بھی نہ لکھنا نہ پڑھنا، شیڈیول بنانے کے لیے، ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے ہے کچھ کرنا، اللہ نے سب کچھ کر کے دے دیا، کیا کرو گے یہ تم طے کرو، مگر ٹائم ٹیبل میرا بنایا ہوا ہے، فجر اٹھو طے کرو، فجر سے ظہر تک کا ٹائم، کتنی دیر آرام، کب کھانا، کب ڈیوٹی، کب قرآن، کون کون سے کام ہیں لکھ لو، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے وقت میں ان لوگوں کی جو نمازوں کے حساب سے شیڈیول بناتے ہیں۔ آج جو وقت میں برکت نہیں رہی، لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، وقت ایسے گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ہاں ایسے ہی گزرتا ہے، لوگوں کو اپنے وقت کی قدر نہ ہو، بھئی فجر پڑھے گا آدمی اور اس کا بنا ہوا ہو نظام، مجھے یہ کام کرنا ہے تو فجر میں کیا مانگے گا، اللہ ان کاموں کو خیریت سے پورا کرا دینا، اللہ میرے وقت میں برکت پیدا کر دینا، اللہ یہ والا کام تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ذرا مدد کر دینا، اللہ تعالیٰ، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ مجھے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، اللہ سے مانگ کر جب بندہ قدم اٹھاتا ہے اللہ اس میں برکت بھی عطا فرما دیتا ہے، برکت نہیں بازاروں میں ملتی ہے، برکت نہیں دکان میں ملتی ہے، برکت نہیں کسی طاقتور کے خاندان میں ملتی ہے، برکت تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے، برکت کسی کی طاقت اور قوت اور مال سے نہیں ملا ہے۔ میرے عزیزوں، اس وقت کی قدر کریں جو اللہ نے ہمیں دیا، بہت عافیت کا وقت ہے یہ جو ہمیں اب ملا ہے کام کرنے کا، اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ، چوراہوں پہ اگر کھڑا ہونا ہو اور چوراہے پہ چائے بھی پینے جانا ہو، روک نہیں رہا ہوں، لیکن اس چائے کو بھی با مقصد بناؤ، ویژن فل بناؤ، چائے پینے جائیں گے مگر اس لیے جائیں گے کہ جو بھائی وہاں کھڑے ہوں گے ان سے کہیں گے چائے پی لی، 5 منٹ ہماری بات تو سن لو، اور انہیں ان کی قبر یاد دلائیں گے، ان کے ماں باپ کے تقاضے یاد دلائیں گے، ان کی جوانی کی قیمت انہیں بتائیں گے، ہم چاہیں گے ضرور کھیل میں، مگر کھیل ہمارا فرسٹ نہیں ہوگا، سیکنڈری آپشن ہے، اصل مقصد وہاں جتنے ہمارے ایمان والے بھائی ہوں گے انہیں ہم سمجھائیں گے، مسجد لے کر کے آئیں گے، اور جو غیر ایمان والے بھائی ہیں ان کے سامنے نبی والے اخلاق پیش کریں گے تاکہ وہ ہمارے نبی کو جان سکیں۔ مقصد کسی کام کا ایک نہ ہو بلکہ ایک کام میں کئی کئی مقاصد ہمارے رکھیں۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، نیت کریں گے انشاءاللہ آج سے اپنے وقت کو ہم قیمتی بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے بھائی، اپنے ٹائم شیڈیول بنائیں گے، ٹائم ٹیبل بنائیں گے، ہم ایسے ہی اندر خود اپنے وقت کو نہیں گزاریں گے، یہ وقت ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا، ایک لمحے، بالکل ایسے واقعی ایمانداری کی بات، یقین کرو اس بات پر، غفلت میں مت رہنا، اچانک کوئی یہ کہے گا ہاں ابھی تو مل کے گیا تھا مجھ سے، ہو گیا انتقال، یقین نہیں آ رہا ہے، ایسے ہی نہیں آتا یقین لوگوں کو مگر ہو جاتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، آپ میں سے بھی کسی کا وقت ایسے ہی ختم ہو سکتا ہے، زیادہ زندگی پہ بھروسہ نہ کرو، جو دن مل جائے اس کو کام میں لے آؤ، اگلا دن ملے گا تو اس میں دیکھا جائے گا، یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ اگلا دن اس کی قسمت میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان مکمل کمپلیٹلی تباہی اور بربادی میں ہے، کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اے اللہ کیسی تباہی اور بربادی، ایک بربادی ہوگی ہے چھوٹی موٹی بربادی اور تباہی، اللہ کہہ رہا کمپلیٹلی مکمل تباہی اور بربادی میں، اے اللہ کیسی تباہی کیسی بربادی، تا دنیا بھی ختم آخرت بھی ختم۔ اللہ کوئی کامیاب بھی ہے، فرمایا جن میں 4 چیزیں ہوں وہ یہاں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اللہ وہ کون ہے؟ نمبر 1 اِلَّا الَّذِينَ
محمد رسول اللہ جنہوں نے زبان سے پڑھا ہو اور اس کا دل سے اقرار کیا. تو بھائی نقصان سے تو ہم سب بچ گئے الحمدللہ، چونکہ ہم سب یہاں کلمہ پڑھنے والے اور ایمان والے. تو ایک والے میں نمبر 1 پہ تو ہم سب کامیاب ہو گئے. فرمایا ایک نہیں چاروں چاہیے. ایک سے کام نہیں بنے گا، صرف یہ کلمہ پڑھنا اور دل سے مان لینا نہ، یہ تو تم ہو گئے مسلمان. اللہ پھر کا نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح اعمال کرنا، ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا. کون ہے نیک عمل کسے کہیں گے؟ فرمایا ہر وہ عمل، ہر وہ کام نیک ہے جو نبی کی سنت کے مطابق کیا جائے، اور ہر وہ کام جو نبی کی سنت کے خلاف ہو وہ برا ہے، وہ نیک کام نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا اس کو کتنی اچھا کیوں نہ. یہ عمل الصالحات، نیک عمل کرنا، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا پہننا، خریدنا بیچنا، کسانی کھیتی باڑی، جو بھی تم کرتے ہو وہ سارے کے سارے کام اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق. نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرو، نصیحت کرو. بڑی زبردست بات کہی ہے اللہ رب العزت نے یہاں. لگ بھگ اس دور میں 90% مسلمان اس کام کو چھوڑ چکے، اور کامیابی اس کے بغیر اللہ کہہ رہا ہے اس صورت میں نہیں ملے گی جب تک چاروں چیزیں تم میں نہ ہو. کیا بات ہے؟ حق کس کو کہتے ہیں؟ کہا ہر وہ بات جو ریئلی ہو، جو حقیقت میں ہو، جو واقعے میں ہو، ہر وہ بات حق ہے. کہ حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرو، ایک دوسرے کو تاکید کرو، ایک دوسرے کو سمجھاؤ. آج کل ہمارا تو معاملہ یہ ہو گیا، بھائی زیادہ کسی کے چکر میں نہ پڑو، بس اپنی اپنی دیکھ لو. زیادہ سمجھاؤ گے تو الٹا ہمیں کو کہے گا. کیا نبی کو نہیں کہا گیا؟ اگر تمہیں کہے گا کیا نبی کو لوگوں نے پاگل دیوانہ نعوذ باللہ نہیں کہا، وہاں مجنون نہیں کہا، یا جادوگر نہیں کہا، یا شاعر نہیں کہا، یا نبی کے قدموں میں کانٹے نہیں ڈالے، یا نبی کے سر پہ کوڑے نہیں ڈالے. نبی کی کس بات پہ ڈالے؟ انہی حق باتوں کے کہنے کی بات. یہ جو آج ہم نے کہا یہ نام زیادہ چکر میں مت پڑو، اور اگر کوئی کہے تو خاندان والا کہتے کیا مصیبت آ گئی ہے تجھے، اپنی زندگی میں کیوں دوسروں کے چکر میں پڑتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر ایمان والے ہو تو تیسری تمہاری ڈیوٹی ہے، لازم ہے تم پر 24 گھنٹے میں اس کے لیے بھی وقت نکالو کہ حق بات کہتے رہو، کہتے رہو. اس لیے کہ اگر حق بات کہنا تم نے چھوڑ دی تو جھوٹ کو اتنا بولا جائے گا، اتنا بولا جائے گا، اتنا بولا جائے گا کہ ساری قوم جھوٹ ہی کو سچ سمجھنے لگے. اور آخری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو، صبر کو لازم پکڑو. یہ چوتھی بات بڑی زبردست اور بڑی اہم ہے. صبر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ گے تکلیفیں آئیں گی، جو تکلیفیں ایمان لانے پر آئیں صبر کرنا. نیک عمل کرو گے تکلیفیں آئیں گی، جو بھی نیک عمل کرنے پر تکلیفیں آئیں صبر کرنا. صبر کا مطلب برداشت کرنا، سہ لینا، پی جانا، اپنے اندر سے اتار لینا، یہ ہے صبر. اور فرمایا جب حق بات کہو گے تو پھر بھی تکلیفیں آئیں گی، تانے آئیں گے، پلٹ کے باتیں آئیں گی. جب آئیں تو صبر کر لینا، حق بات سے پلٹ مت جانا، چھوڑ مت دینا. وہ کہا نا کسی نے میں تو سچ کہوں گا، جسے برا لگتا ہے وہ از خود سامنے سے ہٹ جائے. مسلمان ہو اور حق بات نہ کہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ایک بات ہے، حق بات کہنے میں سلیقہ ہو، بے ادبی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو. اگر کسی میں کوئی کمی دیکھی جائے، 4 آدمیوں میں ذلیل
تجھ سے کون بات کرے گا؟ یہ حق بات کہنا نہیں ہے، یہ دوسرے کو ذلیل کرنا ہے۔ حق اس طرح کہو کہ اس کے پاس جاؤ، وقت لو کہ بھائی 5 منٹ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملاقات ہوگی، پھر اس سے بیٹھ کے کہو بھائی میں آپ کو یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کسی کی کوئی بھی کمی ہو چراہوں پہ ذکر کرنا، اس کے پیچھے ذکر کرنا، لوگوں میں ذلیل بنانے کی نیت سے ذکر کرنا، یہ حق بات کہنا نہیں ہے، یہ تو اپنے اندر کے شیطان کو روٹی کھلانا ہے۔ تمہارا دل خوش ہو رہا ہے، خوش تو اللہ کو کرنا ہے، اور نیت یہ ہو کہ حق کہو اس لیے تاکہ یہ غلط کو چھوڑ دے۔ ایسے کوئی نہیں چھوڑتا ذلیل کر کے، تو یہ حق کہنا بھی نہ چھوڑے، مگر حق کہنے کا سلیقہ سیکھنا۔ فرمایا جو یہ 4 کام کریں گے اللہ انہیں کو کامیاب دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ بھئی سب لوگ نیت کر لیں انشاءاللہ نیک عمل کریں گے اپنی زندگی میں، کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں گے۔ نمبر 3، حق بات کہیں گے سلیقے کے ساتھ، چھپائیں گے نہیں، پتہ چل جائے تو کہنا ہے مگر سلیقے کے ساتھ کہنا ہے۔ اب چاہے وہ ہمیں برا بھلا کہہ کے گھر سے اٹھا دے۔ نمبر 2، اگر کوئی گھر سے اٹھا دے، گالی دے دے، کہہ دے ہاں مجھے پتا ہے کب سے مسجد میں آ رہا ہے، 200 چوہے کھا کے بلی بچ کو آئی، مجھے آیا سمجھانے، اگر کوئی یوں بھی کہے تو صبر کر لینا، اللہ کہہ رہا ہے پلٹ الٹ کے جواب ہوا مت دینا، ایک دن آئے گا کہ اسے سمجھ آئے گی اور وہ تمہارے پاس آ کے معذرت ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ جو ہمارا یہ ہر 15 دن میں ہوتا ہے، 21 تاریخ کو اونچی چوپال میں مسجد اسلام گنج میں ہوگا انشاءاللہ۔ سب بھائی شرکت کی کوشش کیا کریں، 15 دن میں کم سے کم جب بار بار سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں علم میں بھی اضافہ ہوگا اور عمل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اس میں نہ کوئی ہم یہاں اخبار ہوتا ہے، نہ کوئی میڈیا ہوتی ہے، یہ خالص دینی پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں نے بھائی یہ نام دیے ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، ایک صاحب کی بہن ہے سونی صاحبہ اور بہت ہی سیریس ہیں، اور ایک ذاکرہ صاحبہ ہیں۔ اللہ سے ان کے لیے آپ سب دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرم کا، عافیت کا، خیر کا معاملہ فرمائے اور شفا نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الكبرياء كله، اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، اللہ اقرار کرتے ہیں تیرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول پر حق پیغمبر ہیں۔ کریم رب ہم تیرے بندے ہیں مگر سر سے پیر تک گناہوں سے گندے ہو چکے ہیں۔ اللہ کوئی دن گناہوں کے بغیر نہ گزرا، کوئی رات گناہوں کے بغیر نہ گزری۔ اے پیارے اللہ تیرے گھر میں فقیر بن کے آئے ہیں، بھکاریوں والے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے کریم رب، معاف فرما دے اے رحیم رب، معاف فرما دے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے رب ہمیں معاف فرما دے، ایک ایک گناہ سے ہمیں پاک فرما دے۔ پیارے اللہ زندگی گناہوں سے پاک نصیب فرما دے۔ اللہ تیری نعمتیں ہمارے پاس اتنی ہیں آج بھی کہ اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکیں گے۔ اے اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم سے بڑی ناشکریہ ہوئی ہے۔ پیارے رب ہماری ناشکریوں کو معاف فرما دے، ہماری ناشکریوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی، ہمیں ہسپتالوں سے بچایا، راتوں کو ہمیں اپنے گھر میں سلایا، اللہ کھانے کو کھانا، پینے کو پانی بھی دیا، روزگار روزی کے لیے دیا۔ اے پیارے رب پھر بھی تیرے نہ بن سکے اور پھر بھی تجھ سے شکوے اور شکایت کرتے ہیں۔ اللہ 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 فلسطین کے
مسلمان سب کچھ لٹا کے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ساری نعمتوں سے فائدے اٹھا کر شکایتیں کرتے ہیں. اے رب ہم بڑے ناشکرے نکلے. اللہ آج ہمیں معاف فرما دے, ہماری ناشکریوں کو معاف فرما دے. پیارے رب ناشکریوں کو معاف فرما دے. پیارے اللہ صراط مستقیم پر ہمیں گامزن فرما دے. اللہ ہمیں جنت کے راستے پر چلا دے. اللہ جنت میں لے جانے والے کام کرنے والا بنا دے. رب تعالی جنت میں لے جانے والے رستوں پہ چلنے والا بنا دے. پیارے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جہنم میں لے جانے والے کاموں سے حفاظت فرما. پیارے رب جہنم میں لے جانے والے رستوں پہ چلنے سے حفاظت فرما. پیارے اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ لے اور گناہوں سے حفاظت فرما. نیکی کرنے والا ہمیں بنا دے. پیارے اللہ تیری جہنم بڑی خطرناک ہے. اللہ تیری جہنم دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا سے زیادہ بھڑکیلی آگ والی جہنم ہے. اللہ ہمارا تو اگر دنیا کی آگ سے ہی جسم جل جائے تو اس جلنے کی جلن سے ہم سو نہیں پاتے. اس تکلیف سے اللہ ہم گزر نہیں پاتے. رب ہماری حفاظت ان تمام کاموں سے فرما جو جہنم میں لے جانے کا باعث بننے والے ہو. اے پیارے اللہ جب تک بھی زندہ ہے اسلام اور ایمان قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ ایمان کامل ہمیں نصیب فرما دے. اللہ یقین کامل ہمیں نصیب فرما دے. اعمال صالحہ کرنے والا بنا دے. حق پر جمنے والا اور حق کہنے والا اور حق کہنے کا سلیقہ عطا فرما دے. اے پیارے اللہ ہمیں مصیبتوں پہ صبر کرنے والا بنا, نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنا دے. اے پیارے اللہ جب تیرے پاس دنیا سے آنا ہو عزت والا آنا نصیب فرمانا. عزت کی موت نصیب فرمانا. ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرمانا. لوارث میت بننے سے حفاظت فرمانا. ہسپتالوں کی تڑپنے والی موت سے حفاظت فرمانا. کہ اللہ ذلت والی موت سے حفاظت فرمانا. پیارے رب کلمہ پڑھتے ہوئے عزت کی موت نصیب فرمانا. قبر میں جنت کی تیاریاں نصیب فرمانا. اٹھے تو عرش کا سایہ نصیب فرما دینا. پیارے اللہ پل صراط پہ آسانی سے گزروا دینا. نام اعمال دانے ہاتھ میں دلوا دینا. پیارے رب نبی کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پلوا دینا. اللہ نبی کی شفاعت نصیب فرما دینا. اللہ نبی کی شفاعت نصیب فرما دینا. پیارے اللہ جنت میں تو اپنا دیدار نصیب فرما دینا. اللہ جتنے بھی بھائی بڑے چھوٹے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے. مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے. اے اللہ وہاں سے رزق حلال عطا فرما جہاں سے گمان نہ ہو. جو بھی قرضدار ہیں ان کے قرضوں سے نجات انہیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہر طرح سے بے روزگاری کا خاتمہ فرما. پیارے اللہ مساجد کی اور مساجد کے متعلقات کی حفاظت فرما. مدارس کی اور مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اساتذہ پڑھانے والوں کی حفاظت فرما. چلانے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں مسلمانوں نے جو اپنی جائیدادیں وقف کی تھی تیرے دین کی خدمت کے لیے ان اوقاف کی حفاظت فرما. ان اوقاف کی حفاظت فرما. ان کا صحیح استعمال کرنے کی مسلمانوں کو توفیق نصیب فرما. اے ہمارے پیارے اللہ جتنے بھی بھائی تیرے گھر میں ہم بیٹھے ہیں ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور ایک گزرے کے لمحے کو قبول فرما. ہماری سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ہمارے کاموں کو مکمل فرما. ہر کامیابی ہمیں نصیب فرما. ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. جن بھائیوں نے یہ پروگرام کیا ان کو بہتر بدلہ عطا فرما. اللہ ہم سب تجھ سے بھیک مانگتے ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ان کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما. پیارے رب دنیا سے ظلم کا اور ظالموں کا خاتمہ فرما. امن و انصاف اور عدل و آشتی کا دورہ فرما. اے اللہ جو دعائیں تیرے حبیب نے خیر کی مانگی ہے وہ بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما. جن شرور اور فتنوں سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ان سے ہماری بھی
حفاظت فرما. اللهم انا نتبرأ من حولك وقوتك ونلتجئ الى حولك وقوتك. اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.